السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ریئل انسیڈنٹ ہیں اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر دیں۔ یہ سٹوری عابد ارمانی رحمان صاحب کی ہے، جنہوں نے مجھے کرک سے بھیجی ہے۔ یہ ان کے ساتھ پیش آیا ایک سچا واقعہ ہے جو وہ ہم سے شیئر کر رہے ہیں۔ میں کرک کے پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، جہاں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں مغرب کے بعد ان جگہوں پر جانا مناسب نہیں رہتا اور جنات کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ مجھے شہر سے کچھ ضروری کام سے مغرب کے بعد آنا پڑا۔ تقریباً رات کے 10 بجے کا ٹائم تھا۔ شہر کے لحاظ سے گاؤں کے علاقوں میں سردیوں کے موسم میں 10 بجے کا ٹائم آدھی رات میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی چہل پہل نہیں رہتی بلکہ خاموشی رہتی ہے اور ہر جگہ سنسان رہتی ہے۔ اور بدقسمتی یہ تھی کہ مغرب کے بعد اس ویران جگہوں میں ٹریفک بھی نہیں چلتی، صرف پیدل سفر کیا جاتا ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے اس سنسان جنگل کے راستے پر اکیلا جانے کی ہی ٹھان لی۔ جب میں نے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنا سفر جاری کیا، ابھی میں نے تقریباً 1 کلومیٹر سفر ہی طے کیا تھا کہ میرے کانوں میں کچھ آواز سنائی دی، لیکن میں نے اس پر اتنا غور نہیں دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن 2 منٹ بعد پھر سے وہی آواز سنائی دی، لیکن اس بار مجھے پوری طرح سے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ایک چھوٹے بکری کے بچے کی آواز ہے جو اپنی ماں سے جدا ہو گیا ہے اور اتنی رات جنگل میں اکیلا ہے، شاید اسی لیے زور سے چلا رہا ہے۔ تیسری بار آواز میں نے محسوس کی تو وہ میرے پیچھے ہی تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور شدید پریشان ہو گیا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ واقعی ایک چھوٹا سا بکری کا بچڑا تھا۔ اندھیرے میں اسے دیکھنا ناممکن تھا، لیکن میرے موبائل کی لائٹ آن تھی، اس وجہ سے میں نے اسے دیکھ پایا۔ میں حیران رہ گیا، لیکن پھر مجھے ایک خیال آیا کہ شاید دن کو گاؤں کے لوگ یہاں بکریاں چراتے ہیں، ان کا ہی رہ گیا ہوگا، اور ابھی تو آدھی رات ہے، اور اس سنسان جنگل میں اگر یہ رہ گیا تو ضرور کسی جنگلی جانور کا شکار ہو جائے گا۔ میرے پاس ایز یوزول 2 ہی سوٹ تھے، میرا چھوٹا سا بیگ تھا، اور میں نے اس کی مدد کرنے کی ٹھان لی۔ میں اس کو گود میں لے کر بآسانی جا سکتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب جاتا گیا اور یہ بچڑا اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ پھر اس کو میں نے پکڑ کر اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ابھی میں تقریباً 500 میٹر کے فاصلہ ہی پہ تھا کہ جب میرا پاؤں ایک تیز دھار پتھر سے پھسل گیا۔ میں گرا تو نہیں، لیکن میرا دھیان ضرور میرے پیروں پر پڑا۔ محض یہ اتفاق اور خدا کی مدد تھی کہ جب میں نے اپنے پیروں کے ساتھ اپنی گود میں لیے ہوئے بچڑے کی ٹانگوں پر نظر ڈالی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں لمبی ہیں۔ جب میں نے اسے اٹھایا تب اور اب میں کافی فرق تھا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے جس کی مدد کرنا چاہی ہے وہ دراصل بچڑا نہیں، کچھ اور ہے، لیکن ایک بچڑے کے روپ میں ہے۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں۔ میں نے اسے فوراً اپنی گود سے گرایا اور زور سے قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا اور تیزی سے اپنے سفر پر گامزن رہا۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، تو بڑا خوش قسمت ہے، کاش میری ٹانگیں زمین تک پہنچ گئی ہوتی تو میرے سے نہ بچ پاتا۔ پھر اتنے میں ایک سفید پوش شخص دکھائی دیا جو مجھ سے تھوڑے فاصلے پر تھا، لیکن اس سے ایک نور سا جھلک رہا تھا۔ جب میں آگے بڑھتا تو وہ بھی بڑھتا، بلکہ میرے سیدھ میں آگے بڑھتا۔ جب میں اپنی جگہ پر رک جاتا تب وہ بھی رک جاتا۔ مجھے اس شخص سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے دل ہی دل میں خیال آ رہا تھا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے جو میری حفاظت کے لیے اس وقت آیا ہے۔ نیکسٹ سٹوری راولپنڈی سے ام اقصیٰ نے سینڈ کی ہے۔
آج میں آپ لوگوں کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ایک سچا واقعہ ہے اور میرے بھائی کے دوست کے ساتھ پیش آیا۔ آئے میں آپ کو انہی کی زبانی سنا رہی ہوں۔ یہ واقعہ میرے دوست کے ساتھ پیش آیا جس کا نام محمد جہانگیر ہے۔ میرا دوست جہانگیر ایک بہت ہی سیدھا سادہ اور صاف دل انسان ہے۔ میرا دوست جہانگیر اپنے بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹا اور اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرا دوست جہانگیر اپنا قصہ کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد میرا دل اس گھر میں نہیں رکا اور میں کبھی اپنے بھائی کے قریب اور کبھی اپنے بہن کے قریب رہنے لگا۔ لگی بندی میری کوئی جاب بھی نہیں تھی۔ اس لیے میں کبھی کوئی جاب کر لیتا اور کبھی کوئی کام کر لیتا، کیونکہ میں ایک غیر شادی شدہ شخص تھا اور میرے اوپر گھر کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں تھی۔ میں کبھی اس دوست کے کہنے پر اس کے ساتھ کام کرتا اور کبھی کسی کے کہنے پر اس کے ساتھ کام کرنے لگ جاتا اور وہ مجھے کچھ نہ کچھ تنخواہ دیتے۔ زندگی کے دن اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ میں ہر کسی کے کام کر دیا کرتا تھا اور ہر کسی کا کام آتا تھا۔ میری کوشش ہمیشہ سے یہ ہوتی تھی کہ میری ذات سے ہمیشہ ہر کسی کو فائدہ ہی پہنچے۔ ایک دن میں اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسمی گفتگو کے بعد انہوں نے میرا حال چال پوچھا اور کہا کہ جہانگیر آج کل کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ آج کل تو میں فارغ ہوں۔ میرے پیر صاحب نے ایک بیٹے کا کام پولٹری فارمنگ کا تھا۔ پیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ جہانگیر پولٹری فارم میں مزدور کی ضرورت ہے، کیا تم وہاں پہ کام کرنا پسند کرو گے؟ میں تو ویسے ہی فارغ تھا اور کہیں نہ کہیں کام کی جستجو میں بھی تھا۔ میں نے فوراً ان کو ہاں کر دی۔ پیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کل وہاں چلے جاؤ اور مجھے پولٹری فارم کا ایڈریس سمجھا دیا۔ میں پیر صاحب کی خدمت سے فارغ ہو کر بھائی کے گھر آ کر سو گیا اور صبح سویرے اٹھ کر بتائے ہوئے ایڈریس پر جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد آخرکار میں پولٹری فارم پر پہنچ ہی گیا۔ پیر صاحب کے بتائے ہوئے ایڈریس پر۔ یہ پولٹری فارم شہر سے بہت دور تھا۔ آبادی سے دور ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی رونق نہیں تھی، بس چند ایک مکان موجود تھے، وہ بھی پولٹری فارم سے کافی دور تھے۔ وہاں پولٹری فارم پر پیر صاحب کا بھیجا ہوا ایک آدمی موجود تھا۔ اس نے مجھے سارا پولٹری فارم دکھایا اور کھانے پینے کا سامان، راشن وغیرہ کا بتایا۔ سارا کام سمجھا گیا۔ کام وغیرہ سمجھ کر وہ شخص بھی وہاں سے چلا گیا۔ خیر، اس کے جانے کے بعد میں تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے لیٹ گیا کیونکہ میرا کام رات کا تھا۔ تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد جب میری سفر کی تھکن سے کچھ دور ہو گئی تو میں اٹھا اور اٹھ کر کھانے پینے کے لیے اپنا کھانا بنایا اور کھانا کھا کر میں دوبارہ پولٹری فارم کا راؤنڈ لگانے چلا گیا۔ اب شام ہو چکی تھی۔ میں چائے پی کر پھر سے چرپائی پر لیٹ گیا۔ میں وقفے سے پولٹری فارم کا چکر لگاتا اور دوبارہ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا۔ دن بھر کی تھکان اور سفر کی تھکان کی وجہ سے مجھے رات کچھ زیادہ ہی جلدی نیند آ گئی۔ دوسرے دن صبح میں جلدی جاگا اور تازہ دم ہو کر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد اپنے کام میں لگ گیا اور پورا دن مرغیوں کی دیکھ بھال میں کرتا رہا۔ سارا دن مرغیوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد میں شام کو جلدی فارغ ہو گیا۔ شام کی چائے پی کر میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا کیونکہ پھر مجھے اس کے بعد ساری رات جاگنا تھا۔ میرا کام بھی یہی تھا۔ میں سارا دن مرغیوں کو فیڈ وغیرہ ان کو دیتا اور ان کا خیال کرتا، اور جو مرغیوں کے بچے ہوتے یعنی کہ چوزے، ان کو ساری رات بھگانا بھی میرا کام میں شامل تھا۔ سارے دن کے کام اور تھکان کے بعد نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو میں نے سوچا کہ چلو اب ساری رات جاگنا ہے۔ آرام اچھا خاصا ہو گیا۔ میں مرغیوں کے ڈربے کی طرف چلا گیا جہاں پہ چوزے تھے۔ میں اپنے کام میں لگ گیا اور چوزوں کو چلانے لگا۔ میں تھوڑی دیر بعد آرام کرتا اور چوزوں کو دوڑاتا رہتا۔ جب میں چوزوں کو دوڑا رہا تھا نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ یہ عجیب سی بے چینی میں نے دن میں بھی محسوس کی تھی، لیکن تھکن کی وجہ سے میں نے اس کی طرف زیادہ غور نہیں کیا تھا۔
خیر ساری رات چوزوں کو دوڑاتے ہوئے گزر گئی اور صبح فجر کی اذان کے بعد میں نماز ادا کر کے سو گیا۔ صبح 10 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی اور پھر میں ویسے ہی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور میں کھڑے ہو کر ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کیا اور پھر میں اپنے کام میں لگ گیا، لیکن سارا دن مجھے یہ بے چینی محسوس ہوتی رہی۔ آج کا دن بھی اسی طرح سے موصوف گزرا اور دوسرے دن صبح ناشتے کے بعد میں نے اپنا کام نپٹایا اور اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلام دعا کے بعد میں اس سوچ میں مبتلا تھا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں، تو پیر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جہانگیر تم مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو، سب خیر تو ہے؟ میں نے پیر صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ پیر صاحب پولٹری فارم کا کام تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ پیر صاحب نے غور سے میری بات سنی، پھر کچھ دیر بعد مجھے دم کی ہوئی کیلیں دیں اور مجھ سے کہا کہ بیٹا پولٹری فارم میں جہاں تک تم جاتے ہو اس کے چاروں طرف یہ کیلیں گاڑ دینا۔ پیر صاحب سے دم کی ہوئی کیلیں لینے کے بعد میں ان سے اجازت لے کر اپنے بھائی کے گھر چلا گیا۔ میں نے سوچا رات بھائی کے گھر گزار لیتا ہوں اور صبح سویرے اٹھ کر مرغی خانے پر چلا جاؤں گا، کیونکہ مرغی خانہ شہر سے بہت دور تھا اور بہت لمبا اور تھکا دینے والا سفر تھا جو رات میں ناممکن تھا۔ خیر رات کو میں بھائی کے گھر ہی سو گیا۔ صبح سویرے اٹھ کر میں نے ناشتہ کیا اور میں پولٹری فارم کی طرف چل پڑا۔ پولٹری فارم پہنچ کر میں نے سب سے پہلے اپنا کام نپٹایا اور اس کے بعد پیر صاحب کی دی ہوئی کیلیں چاروں طرف کونوں میں گاڑنے کے لیے نکل گیا۔ شام ہوتے ہوتے میں کیل گاڑ کر فارغ ہو گیا تھا۔ میں نے واپس آ کر چائے بنائی، چائے پی اور آرام کی غرض سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں ایسے ہی پولٹری فارم کا چکر لگانے چلا گیا۔ پولٹری فارم سے کافی فاصلے پر چند ایک گھر بنے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ خیر میں واپس پولٹری فارم آ گیا اور اب کافی شام ہو چکی تھی، رات کے پہر شروع ہو چکا تھا۔ میں نے پھر سے پولٹری فارم کا ایک چکر لگایا اور آ کر اپنی جگہ پر سونے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ پھر پوری رات مجھے مرغی کے چوزوں کو دوڑانا تھا، اس لیے میں جلد ہی سو گیا۔ رات دیر سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے کام میں لگ گیا۔ فجر کی اذان تک میں اپنا کام کرتا رہا اور اذان کے بعد میں نے فجر کی نماز ادا کی اور میں سو گیا۔ صبح 10 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے کندھے پر پانی کے 2 ڈبے لدے ہوئے تھے میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں پینے کا پانی لے کر آیا ہوں۔ میں نے اسے پانی پینے کی ٹنکی بتائی اور اس نے وہ پانی وہاں ڈال دیا اور وہ شخص پانی لا لا کر ٹنکی میں ڈالتا گیا اور جب ٹنکی پانی سے بھر گئی تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے کام میں لگ گیا۔ اب مجھے وہاں مزہ آنے لگا تھا اور وہاں میرا دل لگ گیا تھا۔ پیر صاحب کی دی ہوئی کیلیں لگانے کے بعد اب میری بے چینی بھی ختم ہو چکی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ نوکر جو پہلے وہاں کام کرتا تھا وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ میرا دوست بھی تھا۔ میں بہت گرم جوشی سے اس سے ملا اور ہم دونوں دوست بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہی شخص آیا جو پہلے میرے لیے پینے کا پانی ٹنکی میں بھر کر گیا تھا۔ وہ آیا اور ٹنکی میں پانی بھرنے لگا۔ جب وہ پانی بھر کر چلا گیا تو میرا دوست مجھ سے کہنے لگا جہانگیر یہ کون ہے اور یہ اتنی جلدی پانی کیسے بھر کر لاتا ہے؟ پہلے تو میں اس کی بات کو مذاق میں سمجھا، لیکن جب میں نے اسے سنجیدہ دیکھا تو میں نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو یار، تم میرے سے پہلے یہاں پر کام کرتے تھے، تب بھی یہ شخص آیا کرتا ہوگا پانی بھرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کو یا تو تم نے دیکھا ہوگا پانی بھرتے ہوئے یا پھر پیر صاحب نے ہی رکھوایا ہوگا۔ پھر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم اس شخص کو نہیں جانتے؟ اس پر میرے دوست نے کہا کہ جہانگیر نہ ہی یہاں کوئی پانی بھرنے والا پیر صاحب نے رکھوایا تھا اور نہ ہی میں نے رکھوایا تھا۔ پانی بھرنے میں خود جایا کرتا تھا اور پینے کا پانی بھرنے جہاں میں جایا کرتا تھا وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے اور صرف وہی جگہ ہے جہاں پانی پینے کا ملتا ہے، اس کے علاوہ کہیں پہ اور پانی اس علاقے میں دستیاب نہیں۔
اور اتنی دور سے اتنی جلد پانی لانا ممکن ہی نہیں۔ میرے دوست کی یہ بات سن کر میرا دماغ چکرا گیا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا دوست مجھ سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے کام میں لگ گیا، لیکن کام کے دوران اس کی کہی ہوئی باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ جو کہہ رہا تھا وہ سچ ہے۔ خیر، میں آج کچھ دیر فارغ دیر سے ہوا کیونکہ میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور میں اپنا کام جلد نہیں ختم کر پایا۔ اس کی وجہ سے کچھ دیر رات ہو گئی مجھے۔ میں نے اپنا کام نپٹایا اور آخر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر آرام کیا اور پھر رات کا کھانا کھا کر سو گیا۔ تقریباً رات کے 3 بجے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی مجھے جگا رہا ہے، اور میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہاں تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو مجھے کون جگا رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنے آس پاس دیکھا کہ جگانے والا کون ہے، تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ تو کچھ ننھے منھے چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آس پاس کے مکان میں کوئی تقریب ہو اور یہ بچے وہاں سے میرے پاس آ گئے ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ کون ہیں اور مجھے کیوں جگایا؟ آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ انکل آپ ہمارے ساتھ کھیلیں۔ ان کی یہ بات سن کر اور اس کے معصومانہ لہجے کو دیکھ کر مجھے ان پر بہت پیار آیا، اور میں یوں ہی ان بچوں کا دل بہلانے کے لیے ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد جب میں جانے لگا تو وہ بچے ضد کرنے لگے کہ ان لوگوں کو مزید میرے ساتھ کھیلنا ہے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا میرا کام ہے، مجھے چوزوں کو دوڑانا ہے، لیکن وہ لوگ ضد کر رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ کھیلوں۔ میں نے کل ان کے ساتھ کھیلنے کا وعدہ کر کے مشکل سے ان کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ میں اپنا کام کرنے لگا اور فجر کی اذان ہوتے ہی وہ بچے اپنے گھروں کو چلے گئے اور میں نماز ادا کر کے سو گیا۔ صبح میں تقریباً 10 بجے جاگا۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور ناشتہ کر کے اپنے کام پر روز کی روٹین کے مطابق چلا گیا۔ سارا دن کی تھکا دینے والے کام کی روٹین کے بعد میں جب فارغ ہوا تو شام ہو چکی تھی۔ میں شام کی چائے پی کر ریسٹ کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں پھر پولٹری فارم کا راؤنڈ لگانے کے لیے چلا گیا۔ اب تقریباً رات ہو گئی تھی، میرا بدن تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد رات کا کھانا کھا کر سو گیا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت مجھے پھر کسی نے جگایا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو وہی بچے جو کل رات میرے پاس کھیلنے کے لیے آئے تھے آج پھر آ گئے تھے۔ اب کہ ان کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوا اور میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا تم آج پھر آ گئے اور آپ نے مجھے پھر جگایا، کیا کام ہے، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ لوگ پھر سے میرے ساتھ کھیلنے کی ضد کر لگے۔ میں نے ان کو پھر آج منع کیا، لیکن نہ جانے ان کے لہجے میں کیا کشش تھی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ کھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ درمیان میں جا کر مرغی کے چوزوں کو دوڑانے لگتا اور وہ لوگ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے آتے۔ اسی طرح بنا آرام کیے ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور چوزوں کو دوڑاتے ہوئے پوری رات گزر گئی۔ فجر کی اذان ہوئی تو وہ بچے بھی اپنے گھر کو جانے لگے اور میں تھکن سے چور ہو گیا، اس لیے میں فٹافٹ نماز ادا کی اور میں سو گیا۔ آج صبح میں تھوڑی دیر سے جاگا۔ کل رات کی وجہ سے ابھی بھی میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ آج مجھے بہت سستی ہو رہی تھی، بہرحال کام تو کرنا تھا، اس لیے میں نے ناشتہ کیا اور پین کلر ٹیبلٹ کھائیں اور اپنے کام کے لیے نکل گیا۔ سارا دن کام کرتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی خیال میرے ذہن میں رہا کہ یہ بچے کون ہیں اور یہ اتنی رات کو کہاں سے آتے ہیں؟ کیا آج بھی کوئی تقریب ہو رہی ہے؟ آس پاس کے گھروں میں جا کر یہ بچے آتے ہیں، میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ شام کو جب میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے چائے کی غرض سے پینے بیٹھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پولٹری فارم سے باہر نکل کر آس پاس کے گھروں تک کا معائنہ کر کے آتا ہوں کہ کیا واقعی وہاں پر کوئی فنکشن ہو رہا ہے۔ چائے پینے کے بعد میں یہ گتھی سلجھانے کے لیے پولٹری فارم سے باہر نکلا، آس پاس کے گھروں تک کا چکر لگائے، لیکن وہاں کسی تقریب کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا اور نہ ہی وہاں مجھے بچوں کی موجودگی کا کوئی امکان تھا۔
مجھے یہ سوچ سوچ کر بہت الجھن ہو رہی تھی کہ آخر یہ بچے کون ہیں۔ پھر اسی الجھن کے ساتھ میں واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں اپنا کام نپٹانے کے لیے چلا گیا۔ آج کام نپٹاتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اور میں سارا کام ختم کر کے رات کچھ دیر سے فارغ ہوا۔ کام سے فارغ ہو کر میں کچھ دیر آرام کرنے لگا اور پھر رات کا کھانا کھا کر میں سو گیا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت وہ بچے پھر سے آ گئے اور مجھے جگانے لگے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور ان سے پھر وہی سوال کیا کہ بیٹا آپ لوگ کون ہو اور مجھے کیوں ہر رات کھیلنے کے لیے جگاتے ہو؟ لیکن اس مرتبہ بھی انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر کھیلنے کے لیے ضد کرتے رہے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا میں سارا دن کام کر کے تھک جاتا ہوں اور رات میں بھی میرا کام ہوتا ہے، مجھے مرغی کے چوزوں کو دوڑانا ہوتا ہے، لہٰذا میں آپ لوگوں کے ساتھ روز روز نہیں کھیل سکتا۔ لیکن وہ لوگ مسلسل کھیلنے کی ضد کرتے رہے اور آخر میں تھک ہار کر ان کے ساتھ کھیلنے پر راضی ہو گیا۔ لیکن مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرانی ہوئی کہ پچھلے کچھ دنوں سے تو وہ صرف بچے ہی آتے تھے، لیکن اس مرتبہ ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی موجود تھی۔ ابھی ان بچوں کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ آج بھی یہ بچے مجھے کھیلنے کے لیے بلا رہے تھے۔ جانے ان کی بات میں کیا کشش ہوتی تھی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کے ساتھ کھیلنے لگتا۔ پہلے تو صرف یہ بچے ہی آیا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ آج ایک نوجوان لڑکی بھی تھی جو دور کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ لڑکی کون ہے، میں اس سے جا کر بات کرتا ہوں کہ تم کون ہو، لیکن میرے قدم اس کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے، جیسے کسی اندھی قوت نے میرے پیروں کو جکڑ رکھا ہو۔ میں ان بچوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور اپنے کام پر توجہ بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ ساری رات ان بچوں کے ساتھ کھیلنے میں گزر جاتی اور جب فجر کی اذان کے بعد وہ جاتے تو میں نماز ادا کر کے سو جاتا۔ آج صبح جب میں جاگا تو ایک آدمی پیر صاحب کی طرف سے آیا۔ انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ جہانگیر بھائی پیر صاحب یہاں نعت خوانی کروانا چاہتے ہیں، تو آپ نعت خوانی کے انتظامات کریں، ابھی کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں آپ کی مدد کے لیے۔ پیر صاحب نے کہا کہ آپ سب مل کر یہاں پر انتظامات کریں۔ میں نے پیر صاحب کا حکم مانتے ہوئے ناشتہ کیا اور اس آدمی کو سارا کام سمجھا کر میں نعت خوانی کے انتظامات کرنے کے لیے چلا گیا۔ دوپہر تک کچھ اور لوگ بھی آ گئے اور ہم نے مل کر وہاں کی صفائی کی اور ٹینٹ وغیرہ لگا دیے۔ شام کو نعت خوانی تھی۔ میں نے آس پاس کے گھروں کو بھی نعت خوانی میں شرکت کی دعوت دی۔ شام سے پہلے پیر صاحب اور اپنی بیوی کو بھی لے کے آ گئے۔ وہ بھی پیر صاحب کی طرح پیرنی تھیں اور ان کی پوری فیملی ممبرز ان کے ساتھ تھے اور ان کے چاہنے والے بھی ساتھ تشریف لائے۔ تقریباً 4 بجے کے وقت ہم نے نعت خوانی کی محفل سجائی۔ نعت خوانی شروع ہوتے ہی جوگ جگ دور لوگ آنے لگے۔ مدح حضرات کے ساتھ ساتھ بہت سی خواتین کے گروہ بھی آ گئے۔ خواتین کا جو بھی گروہ آتا ان کے تمام چہرے اس طرح سے ڈھکے ہوتے کہ صرف آدھا چہرہ ہی نظر آتا۔ اتنے سارے لوگوں کو آتا دیکھ کر اور ان عجیب و غریب خواتین کے گروپس کو دیکھ کر میرے جاننے والے اور میرے دوست وغیرہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ جہانگیر یہ لوگ کون ہیں، ان کو تم کیسے جانتے ہو اور کیا یہاں کے آس پاس کے گاؤں میں رہتے ہیں اور ان کو تم نے دعوت دے کر بلایا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نے ان کو جاننا تو دور کی بات ہے، میں ان کو کیسے دعوت دے سکتا ہوں؟ میں نے تو آس پاس کے 3 سے 4 گھر جو یہاں پہ تھے ان کو ہی دعوت دی تھی، اور یہ لوگ کون ہیں میں نہیں جانتا۔ وہ لوگ تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر وہ اسی گروپ کی صورت میں واپس چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد ایک دوسرا گروپ آ جاتا۔ پھر مجھے تجسس ہوا کہ میں آ کر ان گروپ کو دیکھتا ہوں۔ میں ایک گروپ جو نعت خوانی سے ہو کر واپس جا رہا تھا اس کے پیچھے چل پڑا، یہ سوچ کر کہ میں دیکھوں کہ یہ لوگ کون ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ لوگ نعت خوانی سے ہو کر پولٹری فارم سے باہر جاتے ہیں اور کچھ دور جاتے ہی یہ دکھائی نہیں دیتے اور ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا۔ نعت خوانی ختم ہوئی تو رات تقریباً کافی ہو چکی تھی اور پیر صاحب اور ان کی فیملی کے ٹھہرنے کا سارا انتظام میں پہلے ہی کر چکا تھا۔ جب سب سونے چلے گئے تو پیر ماں باہر گاڑی میں ہی سونے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ ماں جی آپ اندر آ کر سوئیں، میں نے تمام فیملی ممبرز کے ٹھہرنے کا انتظام کر لیا ہے، لیکن وہ گاڑی میں ہی سونے پر بضد تھیں۔
میرے بہت کہنے پر بھی جب انہوں نے منع کیا تو میں ان سے اجازت لے کر پولٹری فارم میں سونے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو پیر ماں جی نے آ کر ہم سب کو ناشتہ بنا کے دیا۔ تو پیر صاحب نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ جہانگیر، تمہیں میں نے یہاں کام کرنے کے لیے رکھا ہے، لیکن تم اتنا کام کرتے ہو، آرام بھی نہیں کرتے۔ یہاں آس پاس کے رہنے والے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کا نوکر تو بہت زیادہ محنتی ہے، وہ ساری رات توزوں کو دوڑاتا ہے اور ذرا بھی آرام نہیں کرتا اور دن بھر بھی کام کرتا رہتا ہے، اس طرح تو تم بیمار ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر میں نے پیر صاحب سے اول سے آخر تک ساری بات بتا دی اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح ہر روز رات کے وقت بچے آتے ہیں اور مجھ سے کھیلنے کی ضد کرتے ہیں اور مجھے نیند سے بیدار کر کے اپنے ساتھ کھیلنے پر زیادہ ضد کرنے لگے ہیں۔ پیر صاحب نے میری باتیں سنی اور مجھ سے کہا کہ جہانگیر، ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پیر ماں جی نے مجھ سے کہا کہ جہانگیر، کیا تم جانتے ہو یہاں سے کچھ دور چند گھر ہیں، اس کے آگے جنگل ہے اور اس کے آگے ایک مزار ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور میں نے کہا کہ ہاں جی، میں جانتا ہوں، لیکن یہ سب آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ پہلے بھی یہاں آ چکی ہیں؟ میرے اس سوال پر انہوں نے کہا نہیں، میں یہاں پہلی بار آئی ہوں، لیکن کل جو لوگ بہت زیادہ تعداد میں خواتین کے گروپ آ رہے تھے وہ تم کو یاد ہوں گے، اور یہ بھی کہ تم کو یاد ہوگا کہ میں رات گاڑی میں سونے کی ضد کیوں کر رہی تھی۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں رات گاڑی میں کس وجہ سے سوئی تھی؟ میں نے کہا نہیں ماں جی، میں نہیں جانتا۔ تب ماں جی نے مجھ سے کہا کہ یہ جو لوگ یہاں نعت خوانی میں شرکت کے لیے اتنی زیادہ تعداد میں آ رہے تھے وہ دراصل میں جنات تھے، اور یہاں جناتوں کی پوری بستی ہے، اور انہی لوگوں کے ساتھ میں نے کل رات سیر کو گئی تھی اور ان کے ساتھ میں نے یہ سارا علاقہ دیکھا۔ جہانگیر، یہ لوگ تم سے بہت زیادہ خوش ہیں اور تمہیں ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ماں جی سے کہا ماں جی، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص جو پورے ہر 7 دن بعد میرے پینے کا پانی ٹنکی میں بھر کر جاتا ہے، مجھے میرے دوست جو پہلے یہاں کام کرتے تھے اس نے بتایا کہ پہلے تو یہاں کوئی شخص پانی بھرنے نہیں آتا تھا، پھر وہ بچے جو رات روز کو کھیلنے آتے ہیں اور ان کے ساتھ کبھی کبھی کچھ ایک نوجوان لڑکیاں اور کبھی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ میں تو ان بچیوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں، جبکہ آس پاس کے لوگ پیر صاحب سے کہتے ہیں کہ ساری رات مرغی کے چوزے کو دوڑاتا ہے۔ حالانکہ شروع میں ساری رات مرغی کے چوزوں کو دوڑاتا تھا، لیکن ان بچوں کے آنے کے بعد تو چند دن ہی میں مرغی کے چوزوں کو دوڑا پایا ہوں، جبکہ اب تو یہ بچے مجھے کھیلنے جانے کے علاوہ کچھ کام کرنے بھی نہیں دیتے، اور ان کے ساتھ کھیل کھیل کر میں تھک جاتا ہوں، فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہوں۔ تو پھر لوگوں نے مجھے کیسے دیکھا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ ماں جی نے بتایا کہ یہاں جناتوں کی پوری بستی ہے، اور وہ بچے تمہیں جو روز کھیلنے کے لیے بلاتے ہیں وہ بھی جنات کے بچے ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان لڑکیاں یا عورتیں آتی ہیں، وہ صرف بچوں کی حفاظت کی خاطر آتی ہیں کہ کہیں تم ان بچوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتے۔ لیکن جب ان لوگوں نے تمہیں بے ضرر پایا اور ان بچوں کے ساتھ تمہاری بے لوث دوستی دیکھی اور پیار دیکھا تو وہ لوگ تم پر اعتماد کرنے لگے اور تم سے بہت خوش ہو گئے۔ تم جب رات میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو وہ جن جو تمہاری شکل و صورت میں مرغی کے بچوں کو دوڑایا کرتے تھے، جنہیں آس پاس کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا، لیکن کیونکہ وہ جن تمہاری شکل کی صورت میں کام کرتے تھے لہٰذا انہوں نے یہی بتایا کہ تمہارا نوکر پوری رات جاگ کر مرغی کے چوزوں کو دوڑاتا ہے۔ ماں جی کی باتیں سننے کے بعد میرے ذہن کی تمام الجھنیں ختم ہو گئیں، اب میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ میں ماں جی اور پیر صاحب سے اجازت لے کر اپنا روزمرہ کا کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ دوپہر کے کھانے پر میری واپسی ہوئی اور میں نے ماں جی، پیر صاحب اور تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد ماں جی، پیر صاحب کے اور ان کے تمام چاہنے والے جو لوگ یہاں شہر سے آئے تھے سب لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں بھی شام تک اپنے گھر سے فارغ ہو کر آ گیا۔ میں شام تک اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا تو میں چرپائی پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور پولٹری فارم کا چکر لگا کے آیا۔ واپسی اپنی جگہ پر میں آ کے بیٹھ گیا۔ اب رات کا پہر شروع ہو چکا تھا، میں بہت تھک گیا تھا اور جلد ہی بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن میں چاہوں یا نہ چاہوں آدھی رات کے مجھے اٹھنا ہی پڑے گا۔
और बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा। इसी तरह दिन गुजरते गए और इन बच्चों के साथ कभी कभी इनकी बहनें आती और कभी इनकी कई बड़ी बुजुर्ग औरतें, लेकिन कभी भी कोई मुझसे बात नहीं करता। बस दूर खड़ी होती और मुझे देखती रहती। एक मर्तबा जन्नातों के कबीले के सरदार, जो इन बच्चों के नाना जान या फिर दादा जान थे, वो भी तशरीफ़ लाए और मुझसे बड़ी गर्मजोशी से मिले। मुझसे कहा कि बेटा, तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, इसलिए हम तुमसे बहुत खुश हैं। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम ज़िंदगी में कभी किसी किस्म का नशा नहीं करना, वरना हम तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। मैंने इनसे वादा किया और वो चले गए। अब मैं बेखौफ खुतर पूरी पोल्ट्री फार्म में घूमता रहता और जहाँ तक मैंने पीर साहब की दी हुई कीले और हदूद बनाई थी, इन हदूद से भी आगे निकल जाता। हदूद से आगे एक जगह थी जहाँ मैं अक्सर रफ़ा हजत के लिए जाता था। वो जगह बहुत ही अजीब थी और जब भी मैं वहाँ जाता तो मुझे वहाँ अजीब व गरीब डरावनी आवाज़ें सुनाई देती। कभी कोई चीज़ उड़ती हुई नज़र आती तो कभी कोई चीज़ मेरे पास आकर गिरती। इस तरह के अजीब व गरीब वाक़यात रोनुमा होते रहते। पिछले कई सालों से मैं इस तरह के ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात देख रहा था, मगर मैं इन वाक़यात से बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं होता था। फिर एक दिन इसी तरह मैं पोल्ट्री फार्म का चक्कर लगा रहा था कि मुझे हाजत महसूस हुई और मैं हदूद से आगे रफ़ा हाजत के लिए चला गया। अभी मैं वहाँ पहुँचा ही था कि मुझे आवाज़ें आने लगीं कि चला जा यहाँ से। मैंने पूछा कि तुम कौन हो और मैं यहाँ से क्यों चला जाऊँ। मेरा ये कहना था कि एक लड़की मेरे सामने अचानक से नमूदार हो गई, जिसकी शक्ल बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। इसने बहुत ही खौफनाक आवाज़ में कहा कि तू समझता नहीं, मैंने तुझे कई मरतबा यहाँ रफ़ा हाजत करने से रोका है और तुझे डराया है ताकि तू यहाँ पर रफ़ा हाजत करने से बाज आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि तू इस तरह नहीं मानेगा और तू अपनी जान से हाथ धोकर रहेगा। अगर तू यहाँ आया तो मैं तुझे जान से मार दूँगी। इस तरह ये बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, तू कोशिश कर ले, लेकिन जब मेरा अल्लाह चाहेगा तभी मैं मरूँगा। इसकी मर्ज़ी के बिना कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। चुड़ैल ने जब मुझे यूँ निडर होकर बात करते हुए पाया तो कहने लगी कि ये तू नहीं, तेरे पीछे जो तेरे पीर की ताकत है वो तुझे मुझसे इस तरह से बात करवा रही है, वरना आज तक किसी की मजाल नहीं हुई जो मुझे इस तरह की गुफ्तगू करे। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो गई। इसके जाने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया और रात का पहर शुरू होने लगा था, इसलिए मैं वहाँ से आकर सोने के लिए लेट गया। अब ये मेरा रोज़ का मामूल बन चुका था कि मैं रोज़ शाम जल्द सो जाता और रात बच्चों के साथ खेलते हुए गुजर जाती। फजर की नमाज़ पढ़कर मैं सो जाता। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ दिनों के बाद पीर साहब ने पोल्ट्री फार्म से आगे, जहाँ मैं रफ़ा हाजत के लिए जाया करता था, इसके अतराफ़ में मछलियों का एक फार्म बनाया और इसकी देखभाल का ज़िम्मा भी मेरे हवाले किया। वहाँ पर एक मज़दूर रहता था, लेकिन मेरे हवाले ज़िम्मेदारी थी कि मैं वहाँ जाकर आते जाते उसका ख्याल रखूँ। जब वो शख्स जो मछलियों की फार्म की देखभाल करता था वहाँ पर नहीं होता तो इसके काम में मैं इसकी मदद किया करता था और वहाँ फार्म की निगरानी भी किया करता था। जब एक मर्तबा वो शख्स जो मछलियों के फार्म की देखभाल पर था वो कुछ दिन अपने घर गया हुआ था, तो पीर साहब के कहने के मुताबिक मैं वहाँ मछलियों के फार्म की देखभाल करने के लिए ठहर गया। पीर साहब ने कुछ दिनों के लिए मुर्गी की ड्यूटी किसी और की लगा दी थी और मछलियों के फार्म पर मेरी लगा दी और मुर्गी के फार्म पर एक दूसरे शख्स की देखभाल के लिए रख दिया। आज मैं मछलियों के फार्म पर सुबह से मछलियों की देखभाल कर रहा था। अब दोपहर हो चुकी थी, मुझे भूख लग रही थी। मैंने सोचा चलो कुछ खाना बनाते हैं। मैंने दोपहर का खाना बनाया और खाना खाया। मछलियों के तालाब के पास आकर चारपाई पर बैठ गया। बैठे बैठे मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी और मैं वहीं कुछ देर के लिए लेट गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक सांप जो बहुत बड़ा था मछलियों के तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था। इसका मुंह मेरी तरफ था। अचानक इतना बड़ा सांप अपने सामने देखकर मैं बहुत खौफज़दा हो गया। खौफ के मारे मैंने दम साधे वहीं बैठा रहा। इससे पहले कि मेरे हवास कुछ बहाल होते,
सांप मुझे जागा हुआ देखकर बिना किसी किस्म के नुकसान पहुंचाए वहाँ से चला गया। जब मेरे हवास कुछ बहाल हुए और कुछ देर तक ये वाक़या मेरे जहन पर सवार रहा, लेकिन फिर मैंने जहन से इस ख़्याल को निकाल दिया और अपना वहम समझकर झटक दिया। मछली फार्म का चक्कर लगाकर मैं पोल्ट्री फार्म की तरफ चक्कर लगाने निकल गया। तकरीबन आधा घंटे के बाद मैं वहाँ पर वापस आया। फिर जब मैं रात तक जागता रहा, इस सांप को मैंने वहाँ नहीं देखा। अब रात हो चुकी थी, मैं सोने के लिए लेट गया। दूसरी सुबह मैं बहुत एक्टिव जागा और कल का वाक़या मेरे जहन से बिल्कुल हट गया था। मैंने नाश्ता वगैरह करके अपने काम पर लग गया। मैं दोपहर को काम से फारिग हुआ। फिर मैंने कुछ अपने लिए खाना वगैरह बनाया। खाना खाकर मैं थोड़ी देर को सो गया। तकरीबन शाम 5 बजे मेरी आँख खुली। जैसे ही मैं नींद से जागा, मैंने फिर से अपने सामने वही कल वाला सांप देखा। वो सांप फिर मेरे जागते ही वहाँ से चला गया। इसकी नकलो हरकत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी हिफाजत के लिए बैठा हो। अब मैं बहुत हैरान हुआ और इस तरह किसी कैफियत में भी उसके पीछे चला गया, लेकिन न जाने वो सांप मेरी नज़रों से कहाँ ओझल हो गया। मैं यहाँ वहाँ तलाश करने लगा कि देखूं कि सांप किस तरफ गया है, मगर बेसुध। खार काफ़ी देर बाद इधर उधर भटकने के बाद मैं वापस जाने लगा। रास्ते में मुझे हाजत महसूस हुई। मैं मछली फार्म से थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए वहीं रफ़े हाजत के लिए चला गया, जहाँ मैं अक्सर पोल्ट्री फार्म की हदूद से बाहर जाया करता था। जैसे ही मैं वहाँ रफ़ा हाजत के लिए रुका, फिर से मुझे एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी और चीज़ें यहाँ वहाँ हवा में उड़ने लगीं। मैं बिना खौफ रफ़ा हाजत से फारिग हुआ तो वही डरावनी शक्ल वाली औरत जो पहले भी मुझे धमकी दे चुकी थी फिर से सामने आ गई और मुझसे कहने लगी कि तू आज फिर यहाँ पे आ गया। मैंने कहा, हाँ, मैं यहाँ रफ़ा हाजत के लिए आता हूँ और आता रहूँगा। तुम कौन हो और क्यों मुझे यहाँ रफ़ा हाजत से रोकना चाहती हो? वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि तू बहुत निडर और बहादुर है और साथ ही तेरे पीछे यहाँ पीर साहब का हाथ है, इसलिए तू मुझसे इस तरह पूछने की हिम्मत कर गया। अब तू पूछता है तो मैं तुझे अपनी कहानी बताती हूँ। मैं एक क्रिश्चियन लड़की हूँ और आज से बहुत साल पहले मैं यहाँ बहुत दूर के एक गांव में वहाँ पे मैं रहती थी। हमारे गांव के पास एक और गांव भी था। इस गांव के लोगों में और हमारे गांव के लोगों में बहुत दुश्मनी थी। दोनों गांव वाले एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते थे और मेरी किस्मत देखो कि वहाँ के एक नौजवान से मुझे इश्क हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो नौजवान भी मुझे बहुत चाहता था। न जाने कैसे इस बात की खबर गांव वालों को पड़ गई। सारे गांव वाले हम दोनों के जान के दुश्मन बन गए। आखिर एक रात हम दोनों इन गांव वालों से जान बचाकर वहाँ से भाग निकले और यहाँ आकर पहुँचे। ये बात तब की है जब यहाँ दूर दूर तक वीराना था, ना आदम की ज़ात। हमको ये जगह ठीक लगी और हम यहाँ अपनी छोटी सी दुनिया बसा कर रहने लगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। हम दोनों के गांव वालों को हमारी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो गया और इन जालिमों ने हम दोनों को कत्ल करके यहाँ दफन कर दिया। तब से आज तक मेरी यूं रूह यहाँ पर भटक रही है। इसकी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने इससे पूछा कि तुम्हारी निजात का क्या ज़रिया है। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वो मुझे कुछ देर पथराई हुई नज़रों से देखती रही और फिर कुछ देर बाद बोली कि मैं उस हिंदू लड़के के साथ हिंदू हो गई हूँ। अगर कोई हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक मेरा क्रियाकर्म कर दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कहा कि मैं यहाँ के रहने वाले लोगों से बात करूँगा कि वो किसी से कहकर तुम्हारा क्रियाकर्म करवा दे। वो मुझे इस तरह से देख रही थी कि जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो और फिर वो वहाँ से गायब हो गई। मैं भी वापस मछली फार्म पर चला गया। अब रात हो चुकी थी। मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और सोने के लिए लेट गया। जल्द ही मुझे नींद आ गई। सुबह मैं जागा तो वो नौकर जो यहाँ पर काम करता था वो वापस आ गया। मैंने हाथ मुँह धोया और नाश्ता किया और इसका काम दोबारा इसके हवाले कर मैं पीर साहब के हुक्म के मुताबिक दोबारा पोल्ट्री फार्म पर आ गया।
پولٹری فارم پر آ کر سب سے پہلے میں نے اس لوگوں کے پاس سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا کہ فلاں فلاں گاؤں کے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور آپ اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہاں یہ واقعہ ہوا تھا اور ہمارے باپ دادا یہ قصہ ہمیں سنایا کرتے تھے، لیکن تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں نے ان کو ساری کہانی سنائی اور کہا کہ آپ لوگ کسی طرح سے بھی ہندو ریتی رواج کے مطابق اس کا کریا کرم کروا دیجئے تاکہ اس کی روح کو مکتی مل جائے۔ لیکن وہ لوگ بجائے اس کی کریا کرم کروانے کے، وہ لوگ مجھ سے ہی ڈرنے لگے۔ وہ لوگ پیر صاحب سے کہنے لگے کہ تمہارا آدمی پتہ نہیں کیا ہے، یہ آدمی تو سالوں پہلے والی باتیں بتا رہا ہے، کہیں یہ کوئی جن تو نہیں ہے۔ پھر کچھ دن بعد میرا پولٹری فارم میں کام ختم ہو چکا تھا، لہٰذا پیر صاحب کے حکم کے مطابق میں واپس شہر آ گیا۔ کچھ ٹائم کے بعد وہ جنات کا سردار میرے گھر تشریف لائے اور مجھے باقاعدہ شادی میں آنے کی دعوت دی۔ میں نے یہ بات پیر صاحب کو بتائی اور پیر صاحب نے مجھے اجازت دے دی کہ جہانگیر تم بے خوف و خطر شادی میں شرکت کر سکتے ہو۔ لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں شادی میں شرکت نہ کر سکا۔ پھر ایک گاؤں کے وڈیرے کی بیٹی کی شادی ہوئی اور مجھے جانے کا اتفاق ہوا، جہاں میرے دوستوں نے دھوکے سے مجھے شراب پلا دی۔ حالانکہ میں کبھی کوئی نشہ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس قسم کے نشے کی مجھے عادت تھی۔ دوستوں کے دھوکے سے شراب پلانے کی وجہ سے میرا جناتوں سے رابطہ مکمل طور پر ختم ہو گیا، کیونکہ جناتوں کے سردار نے مجھے اس کی قسم کھائی تھی اور مجھے نشے سے منع کیا تھا۔ کہا تھا کہ اگر کبھی بھی تم نے کسی قسم کا نشہ کیا تو ہم تم سے کبھی نہیں ملیں گے، ہمارا اور تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ میں آج بھی پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آج بھی لوگوں کو اسی طرح سے کام آتا ہوں، لیکن اب میرا جناتوں سے رابطہ مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ تو لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔